اگر انسان سوچے کبھی سردی ہوگی کبھی گرمی ہوگی، کبھی رمضان المبارک کے روزے گرمی میں آ جائیں گے، جون جولائی کا مہینہ ہوگا، لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. ہاں، یہ امتحان ہے. کبھی سردی آ جائے، سردی ہے وضو نہیں کر سکتے، پریشانی ہے، کیا کریں. یہ حالات ہے، امتحانات ہے. انسان ہر وقت امتحان میں ہے. کامیاب کون ہے؟ جو ان حالات میں، اس زندگی کے کشمکش میں رو کر گزرے جو اس کا رب چاہتا ہے، اور اپنی زندگی ایسی گزارے جس طرح اس کا نبی گزار کے گئے. بھائی وہ بھی تو انسان تھے کہ نہیں؟ وہاں تو اسباب بھی نہیں. صحابہ کرام کے دوست تھے، کیا تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس تو چھپنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی. سردی پانی گرم کرنے کے لیے کوئی انتظام نہ تھا. آج دیکھیں کیا سے کیا انتظامات ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سوچیں کہ اس کے باوجود آج انسان نماز پڑھ بہت زیادہ سردی وضو نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ امتحان ہے. غسل نہیں کر سکتا، نماز قضا کر لو کوئی بات نہیں. آپ ذرا سوچیں کہ آج آپ کے پاس ہزار وسائل موجود ہیں. صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اسباب میں سے انہوں نے زندگی گزاری، اور ایسے گزاری جیسے ان کے رب کی چاہت تھی، رب کے احکامات تھے، نبی کے طریقے کے موافق گزار. لیکن رب کے حکم کو نہیں ٹالا، نبی کے طریقے کو بس پوچھ لے. یہ صحابہ تھے، یہاں تک کہ رب بھی ان سے راضی ہو گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا فرمان جاری کر. تو میرے بھائیو دوستو، یہ حالات ہیں، یہ امتحانات ہیں. کبھی سردی ہوگی کبھی گرمی ہوگی، لیکن بندہ رب کا بندہ ہے ہر وقت ہے. سردی میں بھی رب کا بندہ، گرمی میں بھی رب کا بندہ. کہ اس کے اعمال میں تغیر نہ آئے، کمی نہ آئے، بلکہ سردی میں تو بڑھنا چاہیے، راتیں لمبی ہو جائیں. ہاں، صلحاء کہتے ہیں کہ بھئی سردی کی راتیں تو نیک لوگوں کے لیے غنیمت ہے. 12 گھنٹے کی راتیں بندہ سو کے تب جائے. تہجد میں اٹھے 2 بجے 3 بجے اٹھے، رب کے سامنے آہ و بکا کرے. رب کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو ہمارے در پہ آ کے مانگے؟ کوئی ہے سوال کرنے والا؟ ایک تو لوگ جاتے ہیں لوگوں کے دروں پہ سوال کرنے والے، لیکن رب کہتا ہے میرے در پہ کوئی سوال کرنے والا ہو تو آ جائے، ہم دینے کے لیے تیار ہے. یہ لمبی راتیں ہیں، اس کو غنیمت چاہیے. اس میں وضو کرنے کے حوالے سے پریشانی ہوگی، حالانکہ آج کل پریشانی نہیں ہے. وضو گرم کرنے کے اسباب موجود ہے کہ نہیں؟ سب کے پاس موجود ہے. یہاں پر تو کوئلہ ہے اور آسان. تو اس کی وجہ سے کہ سردی کی وجہ سے نماز مؤخر ہو جائے، نماز کو جو ہے قضا کر لیا جائے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا. اس قسم کی سستیوں سے اپنے آپ کو بچائے، چست ہو. مسلمان قوی بہتر ہے ضعیف سے، کمزور سے. مسلمان قوی جو ہوگا وہ نیک کاموں میں آگے بڑھے گا. خیر بہرحال اس حوالے سے ہمیں سستی سے بچنا چاہیے، اور اس پر فضائل بھی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں کہ سخت سردی کے زمانے میں جو آدمی وضو کرتا ہے اور وضو صحیح کرتا ہے، اس میں خیال کیا کرے. بعض مرتبہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، آدمی وضو کرتا ہے، ہاتھ دھو لیتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، تو وہ صحیح وہ خشک رہ جاتے. جب کوئی جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا. تو اس لیے ہاتھوں کو خاص طور پر پاؤں اور اس کی جو انگلیاں ہیں اس کو منع کرے، تاکہ آپ نہیں تو ہو جائے وضو بھی ہو کہ نہیں. آپ نے پانی ڈالا اور خشکی کی وجہ سے وہ پانی لگا نہیں، تو ساتھ میں ملنا بھی چاہیے سردی میں. یہ جو سستی ہے اس حوالے سے یہ ختم کرے. ایسا نہ ہو میں نے وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھی، نماز ہوئی نہیں. بھائی بغیر وضو کی نماز ہوتی ہے؟ بغیر وضو کی نماز نہیں. تو اس لیے سردی میں اس حوالے سے
کوشش کر کہ وضو آپ کا صحیح ہو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کان لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہے، دگنے اجر ہے. آپ اندازہ کر، یعنی کہ آپ نے سردی کے زمانے میں وضو کیا، پانی گرم کرنے کے اسباب موجود نہیں تھے، بالفرض آج تو موجود ہے الحمدللہ ہر جگہ، اور آپ نے اس پر وضو کیا اور صحیح وضو کیا، اللہ کے رسول فرماتے اس کے لیے 2 گنا ہے.